بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج مجھے ایک بہت ایمان افروز واقعہ آپ کو، اور خاص طور پہ میری بہنیں جو ہیں اس کو غور سے اور بیٹیاں سنیں۔ دیکھیے گھروں کا ماحول جو ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اولیاء کے گھرانے جو ہوتے ہیں، جہاں کوئی اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے وجود سے وہ جو قدسی شعائیں نکلتی ہیں اور ایک جو حالہ ہوتا ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کو اورا کہتے ہیں نا انگریزی میں۔ ایک ایسا اورا ہوتا ہے، اس گھر میں سارے میں انوار اس کے برس رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ 30 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور آپ کی وفات 227 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ ایسے صاحب شریعت صوفی تھے جناب بشر حافی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ان کا شراب خانہ تھا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب اللہ کا نام زمین سے اٹھا کے اوپر رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا مقام کس طرح بلند کر دیا۔ مجھے کئی مرتبہ ان کے مزار اقدس پہ حاضری کی توفیق اللہ نے دی۔ ان کا مزار سیدنا غوث الاعظم سے کچھ ہی فاصلے پر، یعنی 200-400 گز دور ان کا مزار پاک ہے حضرت بشر حافی کا، اور خاص وہاں پہ کیف اور کیفیت ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ ایک جو گونگی عورت بھی ہے وہاں پہ کئی برس سے، وہ بھی ہے کبھی یہ میں آپ کو تفصیل سناؤں گا، بہت دلچسپ۔ جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے خاص طور پہ سب کو نکال کے الگ سے موقع بھی دیتی ہے، مجھے پانی بھی پلاتی ہے لا کے بوتل، وہ جو خاتون بزرگ وہاں پہ ہوتی ہے۔ اور ایک مصری وہاں پہ حبشی ہے، پتہ نہیں کب سے بیٹھا ہوا ہے ضعیف، وہ بھی وہیں رہتا ہے۔ تو یہ خاص ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں۔ خیر جناب، ترکمستان میں آپ جو تھے اس کے شہر مرو میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں بغداد آپ منتقل ہو گئے، تو وہاں پہلے آپ کا بہت بڑا شراب خانہ تھا، اور پھر اللہ کی طرف جب لگے تو پاؤں ننگے ہی پھرتے تھے۔ اور ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بابا ایک دن صبح اٹھا، اونچی اونچی رونے لگا۔ وہ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بشر حافی کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہتا ہے جب وہ زندہ تھے تو کوئی جانور جو تھی وہ راستے میں پیشاب اور وہ اپنی جو تھا وہ بول و براز نہیں کرتا تھا، تو آج میری بکری نے مینگنے کیے، مجھے لگتا ہے کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ اس سطح کے بزرگ تھے، ساری عمر پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، کہ جب اللہ کا پیغام مجھے آیا تھا تو اس میں پاؤں ننگے تھا، پھر ادب میں ساری عمر آپ نے جوتا نہیں پہنا۔ خیر آپ کی ایک خاتون جاتی ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور جا کے امام صاحب سے کہتی ہے کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ شریعت کا پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھیے بی بی۔ بڑی پردے میں تھی۔ انہوں نے کہا میں چھت پر بیٹھ کر سود کاتی ہوں اپنے کھانے پینے کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے، تو کچھ لوگ مشعلیں لے کے رات کے وقت جو ہے وہ گزرتے ہیں، اور ان کی روشنی جو ہے وہ بھی میرے اس پہ سود پہ جہاں پہ چرخہ ہوتا ہے اس پہ پڑتی ہے، تو کیا یہ جو میرا سود ہے، یہ جو میں سود کاتی ہوں، یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط تو نہیں ہے شرعی طور پہ؟ یہ سنتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا کہ اس درجہ اس خاتون کا تقویٰ یہ سوچ رہی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ہیں کون، پہلے مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقی تقویٰ دیکھنا ہو تو اس گھرانے کو دیکھیں۔ اس لیے جب آپ حضرت بشر آپ کی خدمت جاتے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں وہاں پہ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں بشر حافی اس کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے بہت ہی زبردست آپ کو میں نے سنانا ہے، اور یہ واقعات جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت ملکہ میکس رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے بلیکس مسلمانوں کے امریکہ کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ زندگی میں انقلاب آنے کے لیے ایک لمحہ برکات ہوتا ہے، لمحہ برکت ہوتا ہے۔ کوئی اس کے لیے بڑی کتابیں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بڑے وعظ سننے کی نہیں ہوتی، کوئی ایک واقعہ انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی بھی کبھی باتیں میں اپنی نوجوان نسل کو سناؤں گا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے بلخ کے بادشاہ تھے، شاہی چھوڑ دی تھی، پھر اللہ کی طرف لو لگی اور جا کے دریا کے کنارے بیٹھ گئے تھے، درویشی اختیار کر لی تھی۔ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر بعد میں آپ بلخ میں آ گئے تھے، اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، اور ان سے آپ نے روحانی تربیت حاصل کی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک دن ایک حمام میں تشریف لے گئے نہانے کے لیے۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھی پاکستان میں بھی آج سے 40 برس 50 برس پہلے حمام ہوتے تھے شہروں میں، ہم لوگ وہاں جاتے تھے، گرم پانی وہاں پہ ملتا تھا، اور یہ وہ دور ہے جب ابھی سوئی گیس کے یہ گیزر وغیرہ نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ کا بوسیدہ لباس دیکھ کر وہاں کے لوگوں نے سمجھا
حمام کے مالک نے باہر نکال دیا دھکے دے کے. انہوں نے کہا اس کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے, یہ کہاں سے دے گا. جب آپ باہر آئے تو آپ پہ ایک عجیب حالت طاری ہوئی اور رونا شروع کر دیا. تو آپ کے احباب نے پوچھا کہ کیا ہوا. فرمایا میں خالی ہاتھ حمام میں گیا تھا, داخل نہیں ہو سکا, میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے, تو بغیر بندگی کے میں خدا کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں. اگر خدا نے کہا کہ تم تو اعمال ہی لے کے نہیں آئے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اس طرح لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں اور انکساری اور عجز ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے ولی اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات ان کو عطا کی تھی, پھر بھی انکساری اور عجز کا کیا عالم تھا. اسی طرح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں, 130 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے اور آپ تابعی ہیں, آپ نے صحابہ کا دور دیکھا ہے, آپ کو طریقت کا امام سمجھا جاتا ہے. اور سیدنا علی حجویری نے ان کی بڑی تعریف کی ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ پہلی صدی ہجری میں کوفہ میں ان کا جو تھا پیدا ہوئے تھے یہ, اور امام حسن بصری سے انہوں نے فیض پایا تھا. مالک بن دینار مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے. جب لوگ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, تو آپ نے بھی ساتھ کہنا تھا. تو آپ نے جب کہا لبیک اللہم لبیک تو غش کھا کر آپ گر گئے. لوگوں نے آپ کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. بہت دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آئے تو ساتھی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور آپ کیا وجہ ہوئی, آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو جواباً فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے لبیک کہنے پہ کہ یا اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں, تو اوپر سے جواب آ جائے کہ تم حاضر نہیں ہو یا تمہاری حاضری قبول نہیں. اس خوف کی وجہ سے جو تھا مجھ پہ یہ کیفیت طاری ہو گئی. یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. حضرت حسن بصری کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کو سیدہ ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا جو تھا وہ دودھ پینے کا جو تھا وہ بھی شرف حاصل ہوا تھا ان کو. تو سیدنا علی مرتضیٰ کے خلیفہ بھی تھے, ان سے انہوں نے روحانی جو تھی وہ ساری برکات بھی لی تھی اور ان سے روحانی تربیت ان کی ہوئی. صوفی جو سلسلہ قادریہ چشتہ ہے اس کے بھی یہ جو ہے وہ امام ہیں. تو حضرت حسن بصری نے ایک دفعہ کہا تھا یا اللہ مجھے کتے سے بہتر کر دینا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں گا, اور اگر خدا نے خواستہ میری بخشش نہ ہوئی اور وہاں پہ میری پوچھ گچھ ہو گئی تو یہ پھر کتا تو مجھ سے بہتر ہوگا. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کتے سے بہتر کر دینا. تو اس لیے یہ بزرگان دین جو تھے وہ انکسار اور عجز کا پیکر ہوتے تھے. یہ آج کا دور ہے کہ اپنے آپ کو قطب الاقطاب اور رئیس العارفین اور امام المتقین اور امام جو ہے اولیاء اور اس طرح کے القابات لکھ کے اپنی فوٹو چھپواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جو ہمارے ہاں صوفیہ جو ہیں جو خانقاہی نظام ہے اس کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, اخلاص فرمائے. ناظرین کرام ایک اعلان کرنا ہے, خاص طور پر 9 اکتوبر کو 12 ربیع الاول ہوگی اور اس دن دائرہ مخلصین کی جو ماڈل خانقاہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل لیول کی اس کا جو سنگ بنیاد رکھا جائے گا, اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی, آب شفا مفت تقسیم کیا جائے گا اور ناشتہ کروایا جائے گا سب کو. بڑی ایمان افروز محفل ہوگی. 410 ای جوبلی ٹاؤن, 410 ای بلاک جوبلی ٹاؤن, یہ وہاں پہ مشہور ہے ڈینٹل ہاسپٹل جو بڑا گورنمنٹ بنا رہی ہے, زیر تعمیر اس کے بالکل ساتھ ہے, چوک کے ساتھ ہی. تو وہاں پہ ضرور صبح 7 بجے سے 10 بجے تک یہ محفل رنگ و نور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ضرور تشریف لائیں اس روحانی محفل میں, اور وہاں پہ خاص دعا بھی ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے, میری بہنیں بیٹیاں بھی اور سارے بچے بھی وہاں پہ ضرور بھائی ہمارے تشریف لائیں. 9 اکتوبر 2022 کو ضرور تشریف لائیں صبح 7 بجے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. نعرہ آپ کو پتہ ہے میں 20 برس سے لگا رہا ہوں, لگاتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. لوگ تو وقتی طور پہ مفادات کے لیے لگاتے ہیں, ہم مستقل یہ نہ لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.